بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، علیمہ خان اور عمران خان کو مارنے کی دھمکی، یعنی جان سے مار دینے کی دھمکی، آؤ مل بیٹھیں، کچھ دو کچھ لو، جو وعدہ کریں گے وہ نبھائیں گے، بات ایمانداری سے پوری کریں گے۔ یہ کس نے کہا، کیسے کہا، کس موقع پہ کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور مخصوص نشستوں کی کمیٹی، بڑی عید پر بڑا تحفہ۔ مودی ہو گیا پاگل، اور دعویٰ اس کا کہ میری گولی تو ہے، اور راہل گاندھی جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، بلکہ پورا بھارت ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ خیر سگالی کے دورے پہ ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کرتے پھر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں بھی ایک وفد جو ہے وہ 30 مئی کو روانہ ہوگا امریکہ کے لیے، اور مختلف ممالک میں جائے گا۔ تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ یہ بات کی تھی ہمشیرہ عمران خان علیمہ خان کہ عمران خان کے جیل میں حالات بہت خراب ہیں، اور ان پر سختیاں بڑھ گئی ہیں اڈیالہ جیل میں۔ بیٹوں سے 8 ماہ میں سے ایک دفعہ بات کرائی گئی، ہم نے کتابیں دیں وہ ان تک پہنچائی نہیں گئی، ان کو طرح طرح کی سختیاں دی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور وہ کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل نہیں چاہتے۔ یہ کل پرسوں کی بات تھی، اور انہیں یہ بھی کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئی کہ مجھے گاڑی کے نیچے دے دیا جائے گا، گاڑی الٹ بھی سکتی ہے آپ کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران کو جان سے مارا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن آج کی خبریں کیا ہیں؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے جمع تھے، جس سے 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قیادت کون کر رہا ہے۔ وہاں پہ بیرسٹر گوہر علی خان تھے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہاں پہ لطیف کھوسہ تھے، وہاں جنید اکبر صاحب تھے، وہاں گنڈا پور صاحب تھے، علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وہاں سارے لوگ موجود تھے، لیکن وہاں علیمہ باجی بھی موجود تھی۔ اور جو علیمہ باجی نے پہلے طنز کی گوہر خان پہ کہ گوہر خان صاحب بتائیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 جون تک عمران خان رہا ہو جائیں گے، کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ ان کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جس پہ ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، اپیل کی ہوئی ہے، وہ لگ جائے گا، میں نے رہائی کی بات نہیں کی۔ دوسری طرف سے انہوں نے عمران خان کا پیغام دیا کہ جو لوگ یہ رہائی کی خبریں کر رہے ہیں، مجھے پتہ وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ دونوں وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اور ان سے میں نبٹ لوں گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی سوالیہ نشان ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے میں اپوزیشن رہنماؤں سے نبٹ لوں گا، سیاستدانوں سے نبٹ لاؤں گا جب اقتدار میں تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے لوگوں سے۔ اور پھر انہوں نے کہا جو میرے بیانیے کا بھار نہیں سہ سکتا وہ پارٹی چھوڑ دے، صاف کہا ہے۔ یہ بھی پیغام علیمہ خان نے دیا۔ اب علیمہ خان نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا کہ ہمیں تو 2 سال میں پتہ ہی نہیں لگا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت یا حکومت سے تو بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو کہتی ہیں ہمیں تو 2 سال میں یہ نہیں پتہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے، ہمارے بھائی سے چاہتی کیا ہے۔ آئیں مل بیٹھتے ہیں، ڈائریکٹ آئیں، پیچھے چھپے نہ، ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں، آئیں میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جو فیصلہ ہوگا اس پر ایمانداری سے عمل درآمد ہوگا۔ اب یہ اس بات کا ثبوت ہے جس پہ میں بار بار میں بھی کہتا ہوں، باقی بھی چینلز پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل عمران خان کی جو ڈیل و ڈھیل ہے اس میں گارنٹی کا مسئلہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں دے رہا۔ تو علیمہ خان نے ڈائریکٹ گارنٹی بھی دے دی کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو طے ہوگا اس پر ایمانداری سے عمل ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ورنہ عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں 3 سال کی خاموش ہو جاؤ، میں نہیں خاموش ہوتا، میں تو بات کرتا رہوں گا، میرا بیان چلتا رہے گا، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس موقع پہ مجھے مفاہمتی صدر آصف علی زرداری یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قید جو ہے نا وہ 2 سال کے بعد یاد آتی ہے، تو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اب یاد آنی شروع ہو گئی۔ تو ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بیوی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بڑا، اور جو کچھ ان کو سہولیات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں،
اور بشرا بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے شہباز گل صاحب چھوڑ رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے کہ ان کے لائٹ بجھا دی جاتی ہے، گرمی میں ان کو اذیت دی جاتی ہے، وہ گر کے بے ہوش ہو گئی، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ مریم بھٹو نے بھی یہ ٹویٹ کیا۔ اور اسی طرح بشرا بیوی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ آ گیا جواب کہ بھائی ہوں تو ڈیل تے ٹھیل کتنے، ڈیل ہو رہی ہے کہیں کہ نہیں ہو رہی ہے، ڈیل چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب بتائیں، حلیمہ خان تو صاف کہہ رہی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا، اور سارے لیڈر وہاں موجود تھے، کوئی بول رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سکہ چلے گا حلیمہ خان کا۔ بیرسٹر صاحب کی قیادت نہیں، بیرسٹر صاحب سے تو نے جواب مانگ لیا اور بیرسٹر صاحب کو صفائی پیش کرنی پڑ گئی۔ تو حلیمہ خان جو ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے، جو غیر سیاسی ہمشیرہ ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پارٹی کی سربراہ بھی ہے، فیصلے بھی وہی اب کریں گے، لگ یہی رہا ہے اس طرح۔ تو یہ معاملات جو ہے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب ڈیل اور ڈھیل کی بات آ گئی ہے، اور 2 سال سے زیادہ قید ہو گئی ہے، اور گرمیوں کے دن ہیں تو مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ جو یوٹیوبر صرف اپنا یعنی ڈالر کے بیپاری جو ہیں وہ کہ جی عمران خان رہا ہو جائیں گے، عمران خان کو بس ہونے والا ہے، عمران خان کی ضمانت ہونے والی ہے، عمران خان یہ ہو جائے گا، جیسے 190 ملین کا کیس لگے گا، 5 جون کو لگ رہا ہے، 7 جون کو عید ہے، رہائی کے کوئی معاملات نہیں۔ حلیمہ خان بھی یہی کریں گے، ابھی کوئی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں، اپنا آپ بیچ رہے ہیں۔ اب عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور حلیمہ خان کو بھی پتہ لگ گیا، لیکن حلیمہ خان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ان کے بھائی سے چاہتے کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آؤ بیٹھیں، بات کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ کی بات کر لیتے ہیں، بتائیں کیا چاہیے اس سے، میرے بھائی سے کیا چاہیے۔ تو یہ ڈائریکٹ یعنی اپیل ہے، منت ترلا پروگرام ہے کہ جان دو غصہ اور بڑی ہوگی، آؤ بیٹھ کے گل کر لیے۔ اچھا، اب مخصوص نشستوں کا قصہ چلا روزانہ کی بنیاد پر۔ فیصل صدیقی نے بڑے پینترے بدلے، سب کچھ، ججز نے ان پہ سوال جواب کیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں مل گئیں جب اس کا ریکارڈ ہی نہیں تھا موجود عدالت کے پاس، تو کیسے دے دیا، اور یہ تو سنی اتحاد کونسل کا تو ویسے ہی مکو ٹھپ دیا کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ 13 ججز نے بھی کہہ دیا تھا ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں۔ 8 کا فیصلہ جو تھا، 8-5 کا فیصلہ جس میں پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایک آدھ دن میں، چند دنوں میں، یعنی اس سے پہلے لگتا ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لائیو جو ہے اس کی ٹرانسمیشن دکھائی جا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے مانگی تھی سیٹیں، نہیں مانگی تھی، سنی اتحاد نے کیوں مانگی، وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، اس نے الیکشن نہیں لڑا تو کیسے مانگا۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ سامنے ہوتی جا رہی ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ 8 جو ججز کا فیصلہ تھا وہ بھی نکرے لگ جائے گا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر مخصوص نشست والوں کی کمیٹی نکل آئے گی اور عید پر بڑا تحفہ مل جائے گا۔ اب کس کو ملتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو ملتا ہے جو انہیں نے کہا تھا 8 ججز نے، یا اب جو ہے۔ اچھا، فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا، یہ بھی بڑا انوکھا ہے کہ 13 نے فیصلہ کیا تھا 5 اور 8 کی نسبت سے، اب جناب 11 رکنی ہے، تو وہ بتایا گیا ان کو کہ نہیں 2 رکنی اور بھی تھے، دونوں نے اپنا فیصلہ لکھ کے دے دیا اختلافی نوٹ، جب فیصلہ آئے گا تو ان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ 13 رکنی ہی بینچ ہے، وہاں پہ بھی مکو ٹھپ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات گڑبڑ ہے۔ اچھا، مودودی صاحب جو ہے وہ پاگلوں کی طرح گجرات میں تقریر کی، اور ان کا جناب پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف باہر نکل آئے اور یہ کر دے اور وہ کر دے، یعنی اشتعال دے رہے تھے، اور گجرات کی تقریر میں وہ اپنے نمبر بنا رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، اور آخر میں انہوں نے کہا ورنہ میری گولی تو ہے۔ وہ بھائی تیری گولی نے پہلے کیا کیا؟ 4 دن کی جو ابھی آئی تھی چاندنی، جس میں جنگ آپ نے جنونی تھے، آپ جنگی جنون میں آپ متفق تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ رافیل جو ہے وہ گرا دیا گیا، رافیل کی کمپنی آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دکھاؤ کیا ہوا، آپ ان کے ملبے تک نہیں دکھا رہے، دوسری طرف آپ رافیل کے جو باقی طیارے آپ نے منگانے تھے اس کو کینسل کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری گولی تو ہے میرے پاس۔ تو پاگل پن میں، بوکھلاہٹ میں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، اور راہل گاندھی صاحب جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھے لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب آپ کا اقتدار بھی جائے گا، آپ کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی جائیں گے، جن کا کسی نے دنیا میں ساتھ نہیں دیا، اور آپ کا جو خارجہ پالیسی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ کتنے جہاز گرے اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فتح یابی ہوئی۔ ایک اور مطلب ایک ادارے کے سربراہ ہے، اجے نام ہے ان کا، اجے ثانی، انہوں نے بھی کہا
یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ایئر بیس تباہ کر دیے پاکستان کے اور یہ کر دیا، ان کا بالکل زیرو۔ مودی کا دعویٰ غلط، حکومتی دعوے غلط، یعنی بھارت کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور مودی جناب اپنی بوکھلاہٹ میں تقریریں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری گولی تو ہے، ہم پانی روکیں گے، ہمارا حق ہے، ہم پانی روک لیں گے، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اور یہاں سے بھی جواب مل گیا کہ تم پانی روکو، ہم سانس روکیں گے۔ تو یہ چیلنج بھی ان کو کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس طرح ادھر سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو اڈیالہ جیل میں وہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پھر کیسے ہوگا سمجھوتا؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شہباز گل باہر سے بیٹھ کے تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانے بازی کر رہے ہیں، اور صرف ڈالر کے بیپاری بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو باقی بھی ہے، لیکن عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ سب ان کو بیچ رہے ہیں، ان کا ہمدرد کو، اسی لیے ان کا جو میرا بیانیہ برداشت نہیں کر سکتا وہ پارٹی چھوڑ دے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور جب میں جیل سے باہر آؤں گا ان سب سے نپٹ لوں گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔